السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطبقه يوم القيامة من 7 أرضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بھئی اوپر کوئی ساتھی ہیں تو اوپر کرسی دیکھے، کرسی ہیں تو بزرگوں کو نیچے لا کر دیں. اوپر کوئی بھی ساتھی طالب علم ہو تو دیکھیے اوپر کہیں ہو. قاری صاحب کرسیاں اور منگوائیں یار، اس ہفتے میں آئندہ جمعے سے پہلے ہر مرتبہ تنگی ہوتی، خود دیکھا کریں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے 1-2 جمعوں سے تجہیز و تکفین کے متعلق جو ضروری مسائل تھے ان پر گفتگو چل رہی تھی. سابقہ سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں تجہیز و تکفین کے جو ضروری مسائل تھے ان پر کچھ گفتگو ہوئی. اسی طرح پچھلے جمعے میں ایصال ثواب کا جو شرعی طریقہ ہے اور جو مروجہ طریقہ ہے اس پر کچھ نہ کچھ مسائل پر بات ہوئی تھی. اب ایک تیسرا مسئلہ ہے میراث کا، چونکہ وہ بھی اسی کے متعلق ہے. اگرچہ اس کا درجہ ایصال ثواب کے بعد نہیں ہے، وہ تو ہم نے بیان میں اس لیے اس کو مقدم رکھا کہ ہمارے ہاں اس طرح کیا جاتا ہے. ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ جناب تجہیز و تکفین کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ اس طرح سے اہتمام کرنے کا نقصان یہ ہے کہ جب اہتمام کر لیا نا تو بندہ سمجھتا یار میں نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر لی. جو اپنے والدین کی تھی، والدہ فوت ہو گئی، والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں نے سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے ادا کر لی، حتیٰ کہ ان کا ختم بھی دلا دیا، ایصال ثواب بھی کر دیا، وہ ایک فارغ ہو گیا. حالانکہ جو فوت ہوا اس کو سخت ضرورت ہے ایصال ثواب کی، اشد ضرورت ہے. جیسے اس پر احادیث بھی آئی تھی کہ کس طرح سے میت خوش ہوتی ہے جب اس کو ایصال ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے، تو اس کو اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے کیا، یہ رسومات کا نقصان ہے کہ ہم نے اپنے رواج کے مطابق جو کرنا کرانا تھا وہ کر کے فارغ ہو گئے. اب چند دن کے لیے چلو جی، اب 3 دن کے لیے، 3 دن بعد پھر کر لیں گے، 7 دن بعد پھر کر لیں گے، 10 دن بعد پھر 40 دن بعد پھر سال بعد. یہ اس طرح سے اس چکر میں ہم پڑ گئے کہ جناب لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ چلو جی ماشاءاللہ پوچھنے والا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم میت کو بھول گئے، تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں. شریعت کے تمام احکامات میں اتنا حسن ہے، اتنا فائدہ ہے ہر بندے کے لیے کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اس قدر فائدہ ہے. یہ جو حکمتیں ہوتی ہیں نا یہ بتائی نہیں جاتی. کیا کیا حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، اب حکمت کے اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے، نہ ہی ہم اس پر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں. یہ علماء نے کچھ نہ کچھ حکمتیں اپنے طور سے بیان کر دیتے ہیں، اپنے طور سے وہ بیان کر دی جاتی ہیں، مگر نہ ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے. وہ کیوں حکمتیں بتائیں کہ میں نے تمہیں اس لیے حکم دیا ہے نماز کا، اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ ہے. میں نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ ہے. میں نے تمہیں حج عمرے کا حکم دیا ہے، اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں. وہ کیوں حکمتیں بتائیں؟
یہ تو چند ایک حکمتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، اس میں نقصان ہے۔ تو شرعی طور پر جو اصل کام ہے تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہے میراث کی تقسیم، جس کے بارے میں یوں سمجھا جاتا ہے لو جی ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، پتہ نہیں کہاں سے ایسی باتیں بنا لیتے، ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی تقسیم تو کب کرنی ہے؟ وہ مصیبت ہمیں ڈالتے ہیں، وہ مسائل آتے ہیں جناب، مسئلہ آتا ہے وہ دادے پردادے کی جائیداد کا، مصیبت تو مولوی صاحب کو نہیں ہے نا، اب وہ کتابیں لے کے بیٹھ جائے گا، اچھا یار دادے کی پہلے پردادے کی تقسیم کریں، پھر دادے کی، پھر کتنے بندے زندہ ہیں، اب کتنے ہیں، وہ ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اور جتنے لوگ پھر قابض ہوتے ہیں وہ حق مار رہے ہوتے ہیں دوسروں کا، یہ تو اتنا شریعت نے ہم جو ہے نا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شریعت سے زیادہ سیانے بن جاتے ہیں۔ جب شریعت کہہ رہی ہے دفنا کے آگے ہو، سارے ورثاء موجود ہیں، تقسیم کرو، کیونکہ مرنے والے کا تو مال رہا ہی نہیں۔ جیسے پچھلے جو میں نے حدیث بھی بیان کی تھی، جو مسائل تھے بیان کیے تھے کہ جس بیماری کے اندر بندہ فوت ہو گیا، جس بیماری کے اندر، اس بیماری میں اس کا مال نہیں رہتا، ابھی بیمار ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی زندہ ہے، اس بیماری کے اندر شریعت کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارا مال ہی صدقہ کر دو جناب، اللہ کا گھر بنا دو، شریعت منع کرتی ہے، کیوں کہ اب تیرا مال نہیں رہا، یہ اب یہ سارا تیرا نہیں ہے، تو بیمار ہے، وارثوں کا حق متعلق ہو گیا، ابھی تو زندہ ہے وہ، ابھی نافذ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ خیرات تندرستی میں کرنا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے نا، پھر کہتا ہے یہ صدقہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، فلانے کو دے دو، اب یاد آیا ہے، یہ پہلے کے کرنے کے کام ہے، یہ شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے۔ تو ابھی تو زندہ ہے بندہ، تو اس کا جناب حق دوسروں کا وابستہ ہو گیا، ورثاء کا حق وابستہ ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد یہ تو سب سے پہلے کرنے والا کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ سوئی تک کے بارے میں آتا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو نا، اس کو بھی جو ہے نا میراث کے اندر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ، وہ اپنا واقعہ خود سنانے لگے، کہتے کہ جب ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور معارف القرآن بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی، اللہ پاک نے بڑی مقبولیت دے رکھی پورے عالم کے اندر، معارف القرآن جو ہے نا بہت، یعنی کہ صرف پاکستان میں نہیں، دیگر ممالک کے اندر جو اردو جاننے والے حضرات ہیں، کہاں کہاں دنیا میں اللہ پاک نے پہنچایا ہوا ہے، بڑی آسان اور مختصر تفسیر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب والد صاحب فوت ہو گئے نا، تو والد صاحب بڑھاپے میں بیماری میں ایک خمیرہ کھایا کرتے تھے، وہ کوئی تقویت کے لیے تھا، کوئی ایسی چیز کھاتے تھے، تو کہتے ہمارے گھر میں تعزیت کے لیے، یعنی وفات کے بعد تعزیت کے لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کہتے وہ آئے ہوئے تھے، اب تھے ڈاکٹر، لیکن اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا، کئی علماء ان سے اصلاح کروانے جاتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے، جو اصلاحی تعلق تھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا تعلق ان سے تھا، شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع امدادیہ بڑا مشہور مدرسہ ہے پنجاب کے اندر فیصل آباد میں، ان کا تعلق ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاک میں مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ادارہ ہے کامران بلاک میں، تو ان کا تعلق ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اللہ والے ہوں گے، ہے ڈاکٹر، اور جناب کتنے بڑے علماء کی وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے، چونکہ حضرت بھی بڑے ضعیف تھے، تو میں نے وہ خمیرہ پیش کیا کہ حضرت یہ آپ تناول فرما لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ ابھی تو میراث تقسیم بھی نہیں ہوئی، ابھی تو ان کو دفن کیا ہے، تو پہلے میراث تو تقسیم کرو، تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے تمہیں کیسے حق حاصل ہے کہ آپ خمیرہ مجھے دے دیں؟ اب چھوٹی سی چیز ہے کھانے والی، دیکھیے بزرگوں کی کیسی نظر ہوتی، پھر وہاں پر چونکہ باقی برا صاحب موجود تھے، وہ سارے بھائی اور بہن موجود تھے، انہوں نے پھر اجازت دی کہ ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں، آپ تناول فرما لیں، پھر انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ مرنے کے بعد تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تقسیم ہونی ہوتی، اس وجہ سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خشک نہیں ہوئی، بھئی شریعت کہہ رہی خشک ہونے سے پہلے یہ کام کرے، وہ کہتے ہیں جی لو جی مرنے والا مر گیا، سب کو مال کی پڑ گئی، او بھئی یہ جو باتیں ہیں نا یہ ڈائلاگ ہیں بس،
کس کو نہیں پڑتی؟ ابھی جناب تھوڑا عرصہ گزرے گا تو کیا جناب جھگڑے ہونے ہیں، قتل و غارت تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی کوئی تمیز نہیں، سب ختم ہو گئی۔ وہ ڈائلاگ کہاں گئی آپ؟ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ پہلے کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر 50% سے زیادہ جھگڑے یہ ہیں زمینوں کے، ان چیزوں کے۔ تو یہ سارے معاملات تو شریعت کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، یہ پہلے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوصیکم اللہ، سورہ نساء، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں الفاظ کیا نازل فرمائے، یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کیا ہے؟ یہ وصیت میں خیر کا پہلو ہوتا ہے کہ خیر کا پہلو مقدم ہوتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، بڑے ہی خیر خواہ ہیں کہ تم جو ہے نا یہ کام کرو۔ اور اس میں دیکھیے کہ سورہ نساء کے تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے، 2 رکوع نازل فرمائے، اور اس میں جناب یتیموں کا حق ہوتا ہے تو ان کے متعلق کتنے سخت الفاظ نازل فرمائے کہ یتیموں کا مال ہے، اس کا خوب خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہ ہو کہ جناب تم خلط ملط کر دو، اپنا مال جو پاکیزہ ہے وہ بھی خبیث بنا دو، ناپاک کر دو۔ یتیموں کا مال ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس میں کس طرح جو ہے نا ترغیب دی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رئی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر کیا ہے کہ یتیم ہے نا تو تم ایسا کرو ان کی امتحان لو، ان کا تھوڑا سا مال دے کے امتحان لو، یہ کیا کرتا ہے۔ جب وہ رشد تک پہنچ جائے، وہ ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کو پتہ ہو کہ مال کو سنبھالنا ہے، پھر ان کے حوالے کر دو۔ یہ شریعت رہنمائی کر رہی، ایک ایک قدم بقدم، قدم بقدم ہے۔ اور کہا کہ یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ اگر تم یتیموں کا مال کھاؤ گے، کسی کا ناحق مال کھاؤ گے میراث کے اندر، تو اپنے پیٹ کے اندر نار بھر رہے ہو، نار آگ بھر رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کے کھا جاتے ہو۔ میراث کا مال ہے، لپیٹ لپیٹ کے کھا جاتے ہو۔ کتنے سخت اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو رہے ہیں۔ اور یہ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو کہ اگر بچے ہوں تو اتنا حصہ ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ پورے رکوع کے اندر اتنی صورتیں بیان کر دیں، اتنی صورتیں کہ جناب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بیٹے کے 2 ہیں، بیٹی کا 1 ہے۔ اچھا یہ مسئلہ بھی ہے کہ میراث میں اس طرح ہے، اگر اپنی زندگی میں تقسیم کریں تو اپنی زندگی میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ برابر تقسیم کریں، کیونکہ یہ گفٹ ہے، اور گفٹ میں اولاد میں برابری رکھنی چاہیے۔ البتہ بعض وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ کہا گیا کہ کم زیادہ زندگی میں دے سکتے۔ مثلا ایک وجہ کیا ہے کہ تقوی، کہ ایک بیٹا متقی پرہیزگار ہے اور دوسرا فاسق فاجر ہے، پتہ ہے کہ مال اڑائے گا، تو لہذا اپنی زندگی کے اندر متقی پرہیزگار جو بیٹا ہے اس کو زیادہ دے سکتے۔ یا وجہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ضرورت مند ہے اور دوسرا سٹرونگ ہے، مالی لحاظ سے مضبوط ہے، تو لہذا اپنی زندگی کے اندر جو ضرورت مند ہے اس کو تھوڑا زیادہ دے سکتے ہیں۔ یا ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ فرما بردار، کہ ایک بچہ والدین کی خوب دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال، اور دوسرا پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 3 وجوہات ہیں کہ فقہا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اگر بیٹوں کو کم زیادہ دینا ہے تو ان وجوہات کی بنا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے، کہ زندگی کے اندر بیٹے کو زیادہ دے دو بیٹی کو زیادہ دے دو، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد تو معاملات اور ہیں، زندگی کے معاملات اور ہیں۔ اگر زندگی میں دینا ہے تو بہتر ہے کہ برابر دیا جائے۔ البتہ فقہا نے پھر بھی اجازت دی ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ چلو اگر اس طرح نہیں حوصلہ پڑتا، نہیں کرنا، تو چلو پھر یہ ہے کہ پھر میراث کے قاعدے کے مطابق دے دو۔ اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے زندگی کے اندر برابر دینا چاہیے، لیکن پھر بھی اجازت دے دی کہ چلو جو میراث میں بنتا ہے نا اس طرح سے اب دے دو۔ جب فوت ہو گئے تو پھر تو بہرحال وہ جو اصول ہیں اس کے مطابق تقسیم کریں گے، کہ ایک صورت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جناب اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا۔ اچھا والدین ہیں تو والدہ کا اتنا ہے، والد کا اتنا ہے۔ اچھا اولاد نہیں ہے تو اتنا حصہ، اگر ایک بیٹی ہے تو اتنا ملے گا، ایک سے زیادہ ہے تو اتنا ملے گا۔ یعنی کہ یہ ایک ایک صورت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک دوسرے کا حق کھا جائے۔ ابھی تو اتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان فرمایا، قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے
ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ جو جس کا حق ہے اس کو دے دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے۔ جس طرح نماز کے بارے میں کیا کہا؟ نماز کے بارے میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کیسے کرنی ہے؟ میرے پیارے حبیب سے پوچھ لو، حضور سے پوچھ لو کیسے قائم کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر کے دکھا دی۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ نماز میں جناب پہلے قیام کرنا ہے، تکبیر تحریمہ، پھر قیام کرنا ہے، پھر رکوع، پھر سجدہ کرنا ہے، اور جناب یہ غلطی ہو جائے سجدہ سہو کرنا ہے۔ ایسا نہیں لکھا ہوا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں گے؟ اس کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ اچھا جی دینی کیسے ہے؟ قرآن نے نہیں بتایا کہ مال میں 2.5% دینی ہے، کب بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، کب واجب ہوتی ہے، کب ادائیگی واجب ہوتی ہے، سال بعد دینی ہوتی ہے، اتنی دینی ہوتی ہے۔ قرآن نے بیان نہیں فرمایا۔ قرآن نے یہاں پر دیکھیے کہ یہ میراث کا معاملہ ہے تو قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ایک بیٹی ہے تو اتنا، ایک سے زائد ہو تو اتنا، والدین کا اتنا، والدہ کا اتنا، والد کا اتنا، کوئی نہیں ہے تو اتنا، کس کس کو تقسیم ہوگا۔ یہاں کھول کھول کے قرآن بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں پر ہی دیکھیں کہ ہم چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک گھر ہے اس میں چند بھائی ہیں، وہ رہ رہے ہیں، گویا کہ ان کا قبضہ ہے، تو اب بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، چلو جی کاغذ بنانے ہیں، انتقال کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جب تک وہ رہیں گے اتنا کرایہ ان کو دینا واجب ہے، کہ دوسرے وارث جو باہر ہیں، یہ جو نفع اٹھا رہے ہیں گھر سے، ان کے ذمے اتنا کرایہ بنتا ہے جو عرف میں چل رہا ہے، کہ اتنا کرایہ دوسرے ورثاء کو دیں گے جو اس میں نہیں رہ رہے۔ اور یہاں تو جناب وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی راضی نہ ہو تو وہ چیز بکتی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے کتنی سخت حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ کسی بندے نے ایک شبر اس کو کہتے ہیں، یہ بالشت کو، یہ 8-9 انچ بنتی ہے تقریباً، ایک شبر کسی نے ناحق قبضے میں رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، تو اللہ تعالیٰ ایک بالشت جس نے ناحق کسی کا قبضہ کر کے رکھا نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ 7 زمینوں کے وزن کے برابر کر کے توق بنا کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ روئی جو ہے نا، روئی کتنی زیادہ ہوتی ہے، پھیلاؤ کتنا زیادہ ہے، وزن تھوڑا ہے، اور لوہا ہے اب اس کا دیکھ پھیلاؤ کیا ہے، تھوڑا سا، وزن کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک بالش زمین وہ توق بنائے اور وزن کتنا ہو، 7 زمینوں کے برابر۔ کتنا سخت عذاب ہے ایک بالش زمین پر۔ باقی تو یہاں مرلے کے مرلے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے معاملات، تو وہ بات وہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے کھول کے بیان کر دیا من اعرض عن ذکری، بندہ تو کہتا ہے نا ہڑپ لو لے لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میرے ان احکامات سے اعراض کرے گا نا، جو میرے ان احکامات سے اعراض کرے گا، شریعت کے مطابق یہ معاملات نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اربوں پتی ہونے کے باوجود اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ ہیں لیکن زندگی تنگ ہے، سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد سب سے پہلا معاملہ تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد فوراً جو دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ میراث کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔